أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات کرام، آپ حضرات کو ان علماء کا یکے بعد دیگر خطاب سماعت کرنا ہے کہ چہرے کی زیارت کریں، کیونکہ علماء کو دیکھنا عبادت ہے اور اللہ علماء حق کے چہرے کو دیکھنے پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میری گفتگو سنتے رہیں اور ان علماء کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ چند لمحات کے لیے حاضر خدمت ہوں، وقت کی قلت ہے، 10-5 منٹ آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی، آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، مگر کس لیے پیدا کیا، کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ حضرات محترم، ہمارے بیچ سے کوئی جانے والا چلا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو کسی کی موت سے عبرت حاصل کرے، اور انسان کے عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی موت کافی ہے۔ اگر انسان اس جنازے سے عبرت حاصل کرے کہ آج میرا عزیز چلا گیا، کل مجھے بھی جانا ہے، آج یہ قبر میں سو رہا ہے، کل مجھے بھی قبر میں سونا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب انسان کا خیال یہ ہوگا، انسان کا تصور یہ ہوگا، انسان کی زندگی کا معیار یہ ہوگا، تو انسان پھر دنیا کی زندگی گناہوں میں رہ کر کے نہیں گزارے گا، بلکہ نیکی اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب دنیا سے جائے گا تو جانے کے بعد جو ہے ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ایک نیک متقی پرہیزگار اس دنیا سے چلا گیا ہے، نمازی اور پرہیزگار کا انتقال ہو گیا ہے، مگر آپ نے اس کی زندگی سے کیا حاصل کرا، آپ نے اس کی زندگی سے کیا سیکھا؟ حضرات محترم یاد رکھو، جو عقل مند ہوتا ہے وہ اس مرنے والی کی زندگی سے عبرت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ آج میرا عزیز قبر میں سو رہا ہے، کل وہ دن آئے گا مجھے بھی اسی قبر میں سونا ہوگا۔ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے، میرے نیکیاں اچھی ہوں گی، میرے پاس بھلائیاں ہوں گی، تو یہی نیکیاں اور یہی اچھائی میرے لیے قبر میں اجالے گا۔ یہ فکر انسان کو کرنی چاہیے، اور کسے نصیحت حاصل نہیں کرنی ہے تو اس کے لیے ایک نہیں بلکہ کتنے جنازوں کو ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان چھوڑ دیا ہے، مگر کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، کبھی ہمارے دل میں موت کا غم پیدا نہ ہوا۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، جنازوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی
زندگی کے موڑ کو بدل کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے ذریعے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر 3 حق ہیں، اور وہ 3 حق ادا کرنے کے بعد جب کوئی مومن کو خوش کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 حق کون سے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مومن اس دنیا میں بیمار ہوتا ہے، دوسرا مومن اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس عیادت کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے میں نیکی اور ہر قدم کے بدلے میں محترم عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں اگر قید ہے تو ایمان کی قید ہے کہ مومن بیمار پڑ جائے، صاحب ایمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی خیریت کے لیے جائے۔ کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیماری کو دور نہیں کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتا ہے، مگر جب وہ اسے جا کر کے اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے اس کا بیڑا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی کسی بیمار کے لیے جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اس کے لیے کیا ثواب ہے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر سے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، اور اللہ پاک ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی اور ثواب۔ مگر حضرات محترم ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی مالدار اور امیر بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے ہر کوئی جاتا ہے، اس کی خیریت کے لیے ہر کوئی جاتا ہے، مگر غریب ہے ہمارا پڑوسی ہے، صرف اس کی غلطی کیا ہے کہ غربت ہے اس کے پاس، مال نہیں ہے اس کے پاس، دولت اور شہرت نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے وہ ہمارا رشتہ ہمارا پڑوسی ضرور ہے مگر ہم اس کی عیادت اور خیریت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہی تمہارا پڑوسی جو بظاہر بیمار ہے، غریب ہے، مگر کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، پڑوسی کا تو اتنا حق ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، اگر کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں بنائے تو پڑوسی کا خیال رکھے اور پڑوسی کو اپنے اس کھانے میں شریک کر لے، مگر ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری ذہنیت کیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے مالدار ہوتا ہے، کوئی اہل ثروت ہوتا ہے تو ہمیں 50 کلومیٹر کا سفر بھی کرنا ہو ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، مگر کوئی غریب لاچار مجبور آدمی ہمارے پڑوس میں بیماری سے سسکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، مگر ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ یاد رکھو اگر تم اس غریب کی عیادت کرتے اور اس کا دل خوش ہو جاتا تو اللہ رب العزت تمہیں اس پر صدقے کا ثواب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں اگر کوئی مومن بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی مزاج پرسی کرو، کیونکہ یہ ایک نیکی ہے اور عبادت کا کام ہے۔ اور حضرات محترم دوسرا حق کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن مسلمان جو ہے اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، کیونکہ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور وہ مرنے والا نیکوکار متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو یہ اپنے گھر پلٹ کے بعد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف۔
عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے جنازوں کو بھی رسم و رواج بنا رکھا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے، اگر کوئی اہل ثروت ہے، اگر کوئی مالدار ہے، اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ہر آدمی اس کے جنازے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ قدم رکھنے کے لیے جنازے میں جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی ہے، مگر کوئی اسی دھرتی سے غریب جاتا ہے، کوئی یتیم و بے سہارا جاتا ہے تو چند آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حدیث پاک کے مفہوم پر غور کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مال اور غریبی کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی ایمان والے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اسے ثواب۔ مگر حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، جنازے میں شریک ہوا کرو اور ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کرو کیونکہ نماز جنازہ شکل کے اعتبار سے تو نماز ہے، مگر اصل میں یہ دعائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے جنازے میں 3 صف لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو کر اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ ان نماز جنازہ پڑھنے کے لوگوں کی برکت سے اس مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے پاس سے کچھ نہیں گیا، میرے پاس سے کچھ نہیں گیا، جنازے میں شریک ہو گئے اور شریک ہونے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، اللہ رب العزت نے اگر اس کی مغفرت فرما دی تو میرے اور آپ کے پاس سے کچھ نہیں گیا بلکہ ہماری ذات سے مومن مسلمان کو فائدہ پہنچ گیا۔ اور مومن کی علامت یہی ہے، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنی ذات سے کسی کو پہنچاتا ہے تو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ اس فائدے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس جنازے پر 100 لوگ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ اس نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، تو جنازوں میں شریک ہوا کرو مگر ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھا کرو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرا کرو، یہی تمہارے اوپر اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک شریک رہتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے، دفن میں بھی شریک رہتا ہے، اس کے غم میں بھی شریک ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے 2 کی رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 کی رات جو ہے وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہ اگر کوئی کسی کے غم میں شریک ہوا ہے، کوئی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے، اللہ نے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی برکت سے اسے 2 کی رات کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں اور اپنے اندر یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کریں کہ اگر جانے والا مسلمان ہے تو اس کی شخصیت کو مت دیکھو، اس کے مقام مرتبے اور منصب کو مت دیکھو، بلکہ دیکھو تو اس کے ایمان کو دیکھو۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، جنازے میں شریک ہونے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دو، تمہارے اوپر جو اس جانے والے مومن کا حق تھا وہ حق بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عطا فرمائے گا۔ مگر جنازوں کو ہم نے رسم و رواج بنا رکھا ہے۔ آج دیکھیے آپ کتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مگر نماز جنازہ پڑھنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے لوگ ہوتے ہیں باہر کھڑے ہو کر کے کیا لے رہے ہو، باہر کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہو۔ اگر نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے اور نماز جنازہ مقبول ہو جاتی تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت تمہیں بھی بخش دیتا، مگر تم صرف جنازے میں جا کر کے باہر کھڑے ہو کر تماشا
دیکھتے رہے, باہر کھڑے ہو کر کے معائنہ کرتے رہے, مگر اس کے بعد تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اگر نماز جنازہ میں شریک ہوتے تو اللہ تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا. اس لیے جایا کرو تو نماز جنازہ میں ضرور شرکت کیا کرو, اور اگر یاد نہ ہو تو اسے یاد کرنے کی کوشش کیا کرو. کیونکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی اتنا بھاری کام نہیں ہے کہ نماز جنازہ انسان یاد نہیں کر سکتا ہے. اگر توجہ دے تو ایک دن میں نماز جنازہ یاد ہو سکتی ہے. وقت کی قلت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قید کر لیا گیا ہو, آپ کے پاس حیثیت ہے, آپ کے پاس مال ہے, آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں, آپ کسی بھی اعتبار سے اس قیدی کو رہا کرانے میں اگر مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کیجیے. اللہ رب العزت تمہیں اس پر اس مومن کے حق کو ادا کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا, اور اللہ رب العزت اس پر تمہیں نیکی اور اجر بھی عطا فرمائے گا. ایک مومن کے دوسرے مومن پر یہ تین حق ہیں, بڑی تفصیلی موضوع ہیں, الگ الگ ایک موضوع ہے. زندگی میں وفا کی تو انشاءاللہ پھر کسی موڑ پر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس نوری محفل کے صدقے میں اللہ پاک مرحوم مقبول خان صاحب کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے, ان کے وارثین کو اللہ صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.